اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت الہی کے عنوان سے چوتھا درس آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ایک سوال پیش کیا گیا تھا کہ معرفت الہی کے عنوان سے انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال کب، کیسے اور کیوں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو ایک مثال کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ اسی چیز کو خلاصتاً عرض کرتا چلوں تاکہ ایک ارتباط قائم رہے۔ فرض کریں کہ جب ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس بچے کے ولادت کے بعد اس بچے کے آنکھ تو ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، اس بچے کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں پاتا، اس بچے کی زبان ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کر پاتا، پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ چل نہیں پاتا۔ لیکن ایک وہ لمحہ آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں قوت بینائی عطا ہوتی ہے، پھر جا کر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کانوں میں قوت شنوائی عطا ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ سننے کے قابل ہوتا ہے، زبان میں قوت گویائی عطا ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہاتھوں میں طاقت آتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، پاؤں میں بھی طاقت آتی ہے، تب کہیں جا کر وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ آخر یہ طاقتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا یہ طاقتیں خود بخود پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا یہ طاقتیں خود بخود عطا ہو رہی ہیں یا کوئی عطا کرنے والا ہے؟ انسان اس لمحے پر، اس مقام پر غور کرے، فکر کرے کہ جب میں پیدا ہوا تھا، جب میری ولادت ہوئی تھی، میری آنکھیں تھیں لیکن میں دیکھ نہیں پاتا تھا، کان تھے سن نہیں پاتا تھا، ہاتھ تھے کام نہیں کر پاتا تھا، زبان تھی میں بول نہیں پاتا تھا، لیکن ایک وہ بھی لمحہ آیا کہ میری آنکھوں کو قوت بینائی عطا ہوئی۔ یہ قوت بینائی کہاں سے عطا ہوئی؟ یہ قوت شنوائی کہاں سے عطا ہوئی؟ قوت گویائی کہاں سے عطا ہوئی؟ آخر وہ عطا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً اگر انسان ان سوالات کے جوابات کو تلاش کر لے تو وہ ایک مقام، ایک منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک بات پچھلے درس میں ہوئی تھی۔ آئیے اسی چیز کو، اسی مثال کو ادامہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جب پروردگار عالم اس کی آنکھوں کو روشنی عطا کرتا ہے، قوت بینائی عطا کرتا ہے، اور جب اپنی ماں کی آغوش میں وہ بچہ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو اپنے اطراف چند افراد کو دیکھتا ہے۔ وہ ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، بھائی کو دیکھتا ہے، بہن کو دیکھتا ہے، دادا کو دیکھتا ہے، پھپھیوں کو دیکھتا ہے اور بہت سارے عزیز و اقربا کو دیکھتا ہے۔ وہ کبھی سامنے دیکھتا ہے، وہ کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے تو کبھی بائیں جانب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک چہار دیواری کے اندر قید ہوں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی میری کائنات ہے، یہی میرا وجود ہے، یہی میرا عالم ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، یہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ اپنی ماں کی آغوش میں رشد و نما پاتا ہے، پرورش پاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، جب پروردگار عالم اس کے جسم میں طاقت عطا کرتا ہے اور جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اور اپنا قدم جب اپنے گھر کے چوکھٹ کے اس پار رکھتا ہے تو کبھی وہ زمین سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی شمال سے جنوب کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس زمین پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس زمین پر سمندر ہے، سمندروں میں روانی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کے دامن میں بے شمار ستارے موجود ہوتے ہیں۔ وہ فلک پر دیکھتا ہے تو فلک پر چاند دیکھتا ہے۔ وہ زمین پر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرے جیسے بہت سارے انسان موجود ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اس زمین پر انسانوں کو، وہ حیوانوں کو دیکھتا ہے، وہ چرندے کو دیکھتا ہے، وہ پرندے کو دیکھتا ہے، وہ درختوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ آخر سورج کو کس نے خلق کیا؟ چاند کو کس نے خلق کیا؟ کیا اس زمین کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا آسمان کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا حیوانوں کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا چرند کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا پرند کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا سمندروں کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا ہواؤں کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا سورج کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا چاند کو میرے لیے خلق کیا گیا ہے؟ آخر اتنا بڑا نظام قائم کرنے والا کون ہے؟
کون ہے کہ جس نے اتنا بڑا نظام قائم کیا ہمارے لیے، اور کیوں مجھے اس نظام میں بھیجا، اور پھر میں یہاں سے کہاں جانے والا ہوں؟ میں نظام کو بنانے والے نے بنانے کے بعد مجھے اس عالم میں کیوں بھیجا؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے؟ آئیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرض کریں ایک انسان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اور کسی شخص نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے قریب کے کسی اسپتال میں لے جا کر اس کو ایڈمٹ کر دیا۔ کچھ لمحے کے بعد جب اس شخص کی آنکھیں کھلیں تو وہ اپنے اطراف کچھ افراد کو دیکھا۔ سب سے پہلا اس نے سوال کیا وہ یہی کیا، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور میں یہاں سے کب جاؤں گا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ انسان اس وقت اپنے اطراف والوں سے پوچھتا ہے۔ تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کسی حادثے میں مصدوم ہو گئے تھے، آپ کو اس اسپتال میں لایا گیا علاج کے لیے۔ اب اس شخص پر ضروری یہ ہے، یہ اہم بات ہے، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہمیں خالق نے اس دنیا میں اس نظام میں کیوں بھیجا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب اگر وہ شخص اپنے جسم کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے ہر اس بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ اگر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر وہ عمل نہیں کرے گا، دوا نہیں کھائے گا، تو وہ وفات پا سکتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جا سکتا ہے، مر جائے گا۔ لہذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ سلامت رہے تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے، اس کی باتوں کو فالو کرے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ بس اسی طریقے سے جب انسان اپنا قدم اپنے گھر کے باہر رکھتا ہے عالم کمسنی میں، جب اتنے بڑے نظام پر اس کی نظر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے، بھیجنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً اگر انسان ان سوالات کے جوابات کو تلاش کر لے تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے تاکہ وہ خدا کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ اگر وہ خدا کی معرفت کو حاصل کر لے گا تو وہ اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا۔ جس طریقے سے اسپتال میں اپنے جسم کی سلامتی کے لیے اس نے ڈاکٹر کے ہر بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا، اس کی باتوں کو فالو کیا، تب کہیں جا کر اس کا جسم سلامت رہا، اسی طریقے سے قدرت نے، خالق نے ہمیں اس جہان میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے جسم و روح کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے، خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے، اس لیے کہ ہمارا یہ جسم اسی خاک میں مل جانے والا ہے، لیکن جو ہماری روح ہے وہ خدا کی طرف پلٹنے والی ہے۔ جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب تک ہم خدا کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، اس کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، اور جب ہم خدا کے احکام پر عمل نہیں کریں گے اور جب ہم خدا کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں شرمندگی کا شکار ہونا پڑے گا۔